السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت حق اور علماء ورسز ڈاکٹرائن آف انجینئر محمد علی مرزا۔ تو یہ جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ تھا دعوت کا، اس کے بارے میں کچھ چیزیں جو ہے انجینئر محمد علی مرزا نے بتائی ہے، اور بریلوی مفتی نے کچھ جو باتیں بولی ہیں اسی پر جو ہے انجینئر محمد علی مرزا نے رپلائی دیا ہے، اور قرآن شریف کی کچھ آیات جو ہیں انہوں نے پڑھ کے بھی اس کی ساری تفسیر بیان کی ہے۔ اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، اور اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اور ہم سب سے جانے انجانے میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہے اللہ اسے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب میرے بھائیو جو آیت آ رہی ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 125، یہ آیت مبارکہ میں نے اپنی سینکڑوں ویڈیوز میں کوٹ کی ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور واز بھی کرو تو اچھے طریقے سے، اچھی نصیحت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور کہیں بحث کرنی پڑ جائے، مجادلہ کرنا پڑ جائے، ڈبیٹ کرنی پڑ جائے، جس کے لیے عموماً ہمارے ہاں تو ایک بڑا نٹوریس سا ورڈ یوز ہوتا ہے، مناظرہ، آمنے سامنے بیٹھ کے ڈبیٹ کرنا، اور وہ بھی بدتمیزی کے اوپر مبنی ہوتا ہے، گالی گلوچ پہ ہی اٹھتے ہیں، لانتے بھیج کے ایک دوسرے پہ اٹھتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بہک چکا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت کے راستے کے اوپر ہے۔ یعنی اللہ کے علم میں ہے کہ کون ہدایت کے راستے پر ہے، کون گمراہی کے راستے پر، لیکن تمہارا کام یہ ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ ظاہر ہے رسول اللہ کے ذریعے پوری امت کو خطاب ہے۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اس میں 3 موڈ بیان ہوئے ہیں دعوت حق کے۔ نمبر 1، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے حکمت کے ساتھ، جو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جسے حکمت اللہ نے عطا کی اسے خیر کثیر عطا کیا گیا، لاجکس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو قائل کرنا ہے۔ اس کی پریکٹیکل مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کے دربار میں جو دلیل رکھی تھی، سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے، پارہ نمبر 3 کے سٹارٹ میں، جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ڈسکشن شروع ہوئی تو بادشاہ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے دلیل رکھی کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، یہ اللہ کی خوبی ہے۔ تو جواباً اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ کس طریقے سے اس نے کیا وہ ہمیں اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے، قرآن خاموش ہے۔ 2 قیدی اس نے بلوائے، ایک کو آزاد کر دیا، ایک کو قتل کروا دیا، حالانکہ اس واقعے کا کوئی لینا دینا نہیں تھا زندہ کرنے اور مارنے کے ساتھ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ قیدی کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرتا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اس معاملے میں بحث کروں گا تو یہ اور طرف نکل جائے گا، بہتر یہ ہے کہ اسے ویل لیفٹ کیا جائے، اور حکمت کے ساتھ اس کے سامنے اگلی دلیل رکھی جائے، اور وہ یہ دلیل رکھی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے بتا۔ اب یہ تو ہو نہیں کر سکتا تھا، قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ کافر ہکا بکا رہ گیا، یہ حکمت ہے۔
اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ سجھایا، سورۃ الانعام میں آتا ہے کہ انہوں نے ستاروں کی طرف دیکھا، کہا کہ یہ ہے میرا رب، یہ سوالی انداز میں تھا، یعنی ستاروں کی پوجا کرنے والے لوگ بھی تھے نا۔ اور جب صبح ہوئی سارے ستارے غائب ہو گئے سورج کی روشنی میں، تو انہوں نے کہا اگر یہ رب ہوتا تو غائب کیوں ہوتا؟ ایسے ڈوب جانے والوں سے میں کوئی عقیدت کا یا اس قسم کا رشتہ نہیں رکھ سکتا۔ اسی طریقے سے چاند کو مخاطب کر کے پھر سورج، کہا کہ یہ تو سب سے بڑا ہے، یہ ہے خدا، لیکن وہ بھی غروب ہو گیا۔ پھر انہوں نے اپنی قوم کو سکھانے کے لیے اللہ کے حضور متوجہ ہو کر دعا کی کہ اے اللہ اگر تو مجھے ہدایت نہیں دے گا تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ طریقہ ہم نے سکھایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، نہ کہ یہ کہ انہوں نے کلیم کیا کہ سورج میرا رب ہے، کیونکہ یہاں کئی لوگوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے کے لیے یہ کہا کہ امتحاناً کلمات کفر بھی بولے جا سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جھوٹ انہوں نے باندھ دیا کہ حضرت ابراہیم نے بھی تو کہا تھا نا کہ سورج میرا رب ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا، انہوں نے سوالیہ انداز میں کہا تھا یہ ہے میرا رب، اور پھر اس کے اوپر ورڈکٹ دی، کیونکہ اس کے بعد ذکر ہے کہ یہ حکمت ہم نے سجائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اس طریقے سے کرو۔ دوسرا موڈ ذکر ہوا والموعظۃ الحسنہ، اچھے واز کے ذریعے بلاؤ، اچھا واز، اچھی تقریر، بشرطے کہ اس میں کوئی کہانیاں نہ ہو، حکمت بھری گفتگو ہو، دل میں رکت پیدا کرنے والی گفتگو ہو۔ اس قسم کے اوریجنل واقعات بھی موجود ہیں، وہ بھی بیان کیے جا سکتے ہیں، قرآن حکیم میں اس قسم کے واقعات موجود ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری جو بایوگرافی آئی ہے سورہ یوسف میں، وہ تو انسان جتنی بار پڑھتا ہے نا دل پسی جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کیسی کیسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ تو اچھے واز کے ذریعے بھی اللہ کی طرف بلایا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام بھی کیا۔ سورہ مریم میں انہوں نے اپنے باپ، اور اس میں اختلاف ہے کہ وہ باپ ان کے والد تھے یا چچا تھے، کیونکہ چچا کے لیے بھی باپ کا ورڈ استعمال ہوتا ہے، اس وقت یہ زیر بحث نہیں، بہرحال وہ باپ تھے، وہ مشرک تھے، آزر ان کا نام تھا، انہیں اللہ کی طرف بلایا اور اتنی پیار اور محبت کے ساتھ اچھا واز کیا۔ وہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں نقل کیے ہیں۔ وہ الفاظ کیا ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ سن سکتی ہیں نہ دیکھ سکتی ہیں، یعنی یہ بت، ولا یغنی عنک شیئا، اور وہ آپ کے کسی کام بھی نہیں آ سکتے۔ بابت شاہی کوئی نہیں، یہ وہی ہے شیئا، کوئی شاہی نہیں، اتنی سی چیز کے لیے بھی آپ کو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ یا ابتی، اے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، بے شک میرے پاس تو علم کی بات آئی ہے، ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں آئی، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، تو آپ میری اتباع کریں، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے کر جاؤں گا۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، یہ دیکھیں تیسری دفعہ آیا ہے، یا ابتی، یا ابتی، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کریں، عبادت یعنی اس کا حکم نہ مانیں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان تو اپنے رب کا، رحمان کا پکا نافرمان ہے۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آپ کو پکڑ لے اگر آپ نے یہ بت پرستی اور یہ شرک جاری رکھا۔ فتکون للشیطان ولیا، تو
شیطان پھر آپ کا ولی ہو جائے، آپ اس کے ولی ہو جائے، جو انجام اس کا ہونے والا ہے وہی آپ کا ہو جائے. یہ انہوں نے یا ابتی یا ابتی، اے ابا جان اے ابا جان، کوئی بدتمیزی نہیں کی. لیکن ابے کہاں ہوتے ہیں سمجھنے والے؟ وہ پیغمبر کے ابے کیوں نہ ہو، سوائے ان کے کہ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. کتنا پیارا واز تھا. جواب میں انہوں نے کیا کہا ابا جی نے؟ قالا، تو وہ بولا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو مجھے میرے خداؤں سے دور کرنا چاہتا ہے؟ لئن لم تنتہی، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا، اس دعوت حق سے نہ ہٹا، لارجمنک، تو میں ضرور تجھے سنسار کر دوں گا. یہ دیکھیں، باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ تجھے پتھر مار مار کے تباہ و برباد کر دوں گا. وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، اور اب تو ایک لمبے عرصے کے لیے میری نگاہوں سے دور ہو جا، نہیں تو میں نے تجھے مار دینا ہے، اور لمبے عرصے کے لیے میرے سامنے نہیں آنا. قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ آپ پر سلامتی ہو. سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي، ان قریب میں اپنے رب کے حضور آپ کے لیے دعا کروں گا. اِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے. لیکن یہ بھی پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں منع کر دیا سورہ توبہ میں کہ جو شرک کی حالت میں مر گیا اب اس کے لیے دعا بھی نہیں کرنی. زندگی میں کر سکتے ہیں، بعد میں نہیں کر سکتے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ آپ جتنا مرضی اچھا واز کر لیں، جب سامنے بیٹھے ہوئے لوگ بات ماننا نہیں چاہتے، چاہے وہ آپ کا باپ ہی کیوں نہ ہو جو آپ کی عادت سے بھی واقف ہے، اس کے باوجود وہ بات قبول نہیں کرے گا اگر وہ ضد اور ہٹ درمی پر اڑا ہوا ہے. تو یہ اچھے باز کی مثال. تیسرا موڈ ذکر ہوا تھا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور مجادلہ کرو ان کے ساتھ احسن طریقے کے ساتھ. مجادلہ یعنی ترکی بترکی گفتگو، ڈیبیٹ. وہ بات کریں اسی لیول کا انہیں الزامی جواب، جسے میں پھکی کہتا ہوں، اینٹی وینم کہتا ہوں. لیکن وہ بھی باللتی ہی احسن انداز میں ہونی چاہیے، اس میں گالی گلوچ نہ ہو. لیکن یہ نیچرل چیز ہے، جب مجادلہ ہوگا نا، آپ گالی نہ بھی نکالیں اگلے کو گالی لگنی ہے، کیونکہ مجادلہ ہو رہا ہے نا. یہ مجادلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا. دیکھیں میں نے یہ تینوں موڈ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رول ماڈل کے طور پر پیش کیا، کیونکہ یہ جو رکوع کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کیا تھا. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. تو میں نے ضروری سمجھا کہ حضرت ابراہیم جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، انہی کی زندگی سے وہ مثالیں پیش کی جائیں جو قرآن میں آئی ہیں. اب یہ جو مجادلے کی مثال ہے نا، یہ تو کمال کی مثال ہے. وہ ہے سورۃ الانبیاء کے اندر بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ بھی کمال کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کی قوم ایک سالانہ میلے کے اوپر گئی ہوئی تھی، پیچھے سے انہوں نے ایک کلہاڑا لے کر بت خانے میں گھس گئے اور سارے بت توڑ دیے، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے کے اوپر جا کر کلہاڑا رکھ دیا. یہ مجادلہ کرنے لگے ہیں، اس میں حکمت بھی شامل ہے، اس میں اچھا واز بھی شامل ہے اور مجادلہ بھی شامل ہے. وہ مجادلہ ہوگا، ظاہر ہے جب آپ نے بزرگان دین ہی ان کے ذبح کر دیے ہیں تو مجادلہ تو ہونا تھا. جب وہ واپس آئے انہوں نے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں، تو بڑے پریشان ہوئے، میٹنگ کال کی اور انہوں نے کہا کہ جس نے بھی ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا ہے بڑا ظالم ہے. بھائی بت تو تمہاری حفاظت کرنے کے لیے تھے، تمہارے جھوٹے معبود تھے، وہ بیچارے اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکے. اس طرف ان کا دھیان خود نہیں گیا. تو جب انہوں نے میٹنگ کی نا تو اس میں پھر بات سامنے آئی. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. انہوں نے کہا کہ ہم کچھ عرصے سے سن رہے تھے کہ ایک نوجوان لڑکا ہے یہاں پہ جو برائی کے ساتھ ان بتوں کا ذکر کرتا تھا. برائی یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب کوئی گالیاں نکالتا تھا،
وہ یہی کہتا تھا کہ یہ بت کسی کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیا نفع دے سکتے ہیں. قالوا فأتوا به على اعین الناس، تو انہوں نے پھر مشورہ کر کے کہا کہ لوگوں کے سامنے سے پیش کرو، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ گواہی دیں اس بات کی کہ واقعی یہی وہ بندہ ہے، اور ظاہر ہے وہ مان لے گا تو پھر لوگوں کو پتہ چل جائے گا، پھر ہم اس کے اوپر کوئی مقدمہ قائم کریں گے. اب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا. قالوا اانت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، تو انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا، یہ سارے مزارات تم نے گرائے ہیں آج کے دور میں، یہ سارے بزرگان دین ان کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، تو انہوں نے کہا بلکہ یہ تو ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا. بڑے بت کا لفظ بھی استعمال کیا، بڑے کا، اور یہ توریہ تھا، یہ جھوٹ نہیں تھا، یہ ذو معنی جملہ تھا جس کے دو معنی بنتے ہیں، کہ ان کے بڑے نے کیا یعنی ایسا جو طاقت میں ان سے بڑا ہے، یعنی کہ میں ڈائریکٹ اپنا نام نہیں لیا، اور انہیں یہ میسج کنوے کرنے کی کوشش کی کہ یہ بڑے بت نے کیا کیونکہ کلہاڑا اس کے کندھے کے اوپر رکھا ہوا تھا، تاکہ یہ سوچیں، کیونکہ اس کے شروع میں آیا کہ وہ توڑنے کے بعد انہوں نے کلہاڑا رکھا بڑے بت کے اوپر تاکہ یہ سوچیں، کیونکہ پورا پلان تھا نا مجادلہ کرنے کا. فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ، ان کا اگر یہ بت جو ماشاءاللہ شہید ہو چکے ہیں ان سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں تو. فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، تو اب یہ پھکی والا جواب سن کے وہ اپنے جی میں رجوع کرنے لگے، اپنے اپنے دل میں سوچنے لگے. فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، اور پھر الٹیمیٹلی انہوں نے کہا کہ یہ تو نے کیا ہوگا. مراد یہ کہ انہیں بھی پتا تھا کہ یہ بڑا بت نہیں کچھ کر سکتا، وہ تو ہل جل ہی نہیں سکتا، نہ یہ جو ذبح شدہ بزرگان دین ہیں یا بت ہیں یہ بول سکتے ہیں. ان کے لیے تو بزرگان دین تھے نا ان کے، اور انیشلی یہ بت پرستی شروع بھی بزرگان دین سے ہوئی ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے قوم نوح میں، جن کی یادگار میں پہلے پتھر رکھے گئے، کچھ عرصے بعد انہیں تراشا گیا، پھر وہ 5 بت بن گئے. سٹارٹ میں وہ ان کی یاد میں پتھر رکھے گئے تھے، پھر ان کے بت بن گئے. یوں دنیا میں پہلی دفعہ شرک کا آغاز ہوا تھا. تو انہوں نے کہا اگر یہ بولتے ہیں تو پوچھو. تو انہوں نے اپنے جی میں سوچا کہ یہ کیا بولیں گے، یہی ظالم ہے. ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ينطقون، پھر وہ سر جھکائے ہوئے شرمندگی کے ساتھ بولے ابراہیم تم خوب جانتے ہو کہ یہ تو بول ہی نہیں سکتے. اب ابراہیم علیہ السلام کو ملی فل ٹاس، تو دیکھیں پھر کس طریقے سے باؤنڈری سے باہر گئی ہے. قال، تو انہوں نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کے سوا ان ہستیوں کی عبادت کرتے ہو ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جو کسی شے کا بھی تمہیں نفع نہیں دے سکتے نہ نقصان دے سکتے. صرف عبادت کی نفی نہیں ہوئی ہے، نفع اور نقصان کا بھی ذکر ہے. یہ کہتے ہیں نا جی ہم اپنے بزرگان دین کی عبادت نہیں کرتے، ہم قبروں کی عبادت نہیں کرتے، نفع نقصان کا تو عقیدہ رکھتے ہو نا. دونوں چیزوں کی نفی آئی ہے. اُفٍ لَكُمْ، تف ہے تمہارے اوپر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان بتوں کے اوپر بھی تف ہے جن کو تم اللہ کے سوا معبود بنائے ہوئے ہو. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب یہ ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے انہیں ڈیل کیا، سورہ الانبیاء ہی میں اس سے پہلے 54 نمبر آیت میں وہ سخت الفاظ بھی ہیں. قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، انہوں نے کہا کہ بے شک تم اور تمہارے آباء و اجداد سب کے سب کھلی گمراہی میں تھے.
یہ الفاظ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے استعمال کیے. اس میں ان لوگوں کا رد ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ جی تھوڑا ہاتھ ہولا رکھا کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی ہاتھ ہولا نہیں رکھا، ہم ابراہیمی ہیں. انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی تمہارے سارے بزرگان دین سو کالڈ سب گمراہ تھے. یعنی ابراہیم علیہ السلام یہی کہہ رہے تھے کہ بابت شاہی کوئی نہیں. یہ وہی بات. پھر ان کو ذرا آر دلائی تو انہوں نے جواباً کہا قالوا حرقوه، اسے جلا دو، وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. دیکھیں کس طریقے سے جذبات سے کھیل رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اپنے بتوں کی مدد کرو. یار بتوں نے تمہاری مدد کرنی تھی، تمہیں ان کی مدد کرنی پڑ رہی ہے، یہی تمہاری شکست کی اناؤنسمنٹ ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلنا، پھر ہم نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور صرف ٹھنڈی نہیں ہونا، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا ہونا ابراہیم پر. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف چال چلی. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، لیکن خود ہی خسارہ پانے والوں میں ہو گئے. آگ کو ٹھنڈا بھی کیا اور سلامتی بھی بنا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. یعنی اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جائے کہ انہیں تکلیف ہو، سلامتی والی ٹھنڈی ہو. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے مجادلہ بھی کر کے بتایا، یعنی ان کے اصول اور مبادی کے اوپر انہیں گرایا. اللہ کا شکر ہے ہم بھی اپنی دعوت اسی طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. ہم حکمت کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں. سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر میری اب تو سینکڑوں ویڈیوز ہو چکی ہیں منکرین خدا کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے. پھر وقتاً فوقتاً کرسچنس کی طرف سے، ہندوؤں کی طرف سے، منکرین خدا ایتھیس کی طرف سے جو اسلام پہ حملے ہوتے ہیں، اس پہ میں ویڈیوز ریکارڈ کرواتا ہوں. واضح ہنسنا کی بات ہے. اللہ کا شکر ہے قرآن حکیم میں فکر آخرت کے اوپر جتنی آیات ہیں وہ ساری کی ساری میری ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے. پوری قرآن کی تفسیر 344 لیکچر میں ریکارڈ ہو چکی ہے. اب یہ دوسری دفعہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. آج 187 نمبر لیکچر ہے. آپ وہ اچھا واز بھی دیکھ سکتے ہیں ہدایہ وکٹری چینل پہ، ہدایہ پورٹل چینل کے اوپر. اس میں صحابہ کرام کے اوریجنل واقعات بھی ہیں، انبیاء کرام کے واقعات ہیں. اس کے ذریعے بھی ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اور جو مجادلے والا کام ہے یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے. یہ جس آسان انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس پلیٹ فارم سے لیا ہے وہ اسی پلیٹ فارم کا خاصہ ہے. اور کسی نے یہ کام اس طریقے سے نہیں کیا کہ مختلف مکاتب فکر کو ان کے اصول اور مبادی کے اوپر مجادلہ کر کے بیک فٹ پہ جانے پر مجبور کیا گیا. جن لوگوں نے گستاخانہ عبارتوں کے اوپر باقی فرقوں کو نیزے کی نوک پہ لیا تھا، ہم نے اسی فرقے کی گستاخانہ عبارتیں بھی نکالی. جن لوگوں نے بخاری مسلم کی بنیاد پہ صرف رفع الیدین کے اوپر مناظرے لڑ لڑ کے لوگوں کو اپنا حق پہ ہونا بتانا شروع کر دیا تھا اور اسی پہ وہ اپنی فتح کی اناؤنسمنٹ کر رہے تھے، ہم نے بخاری اور مسلم سے ان کے عقائد اور نظریات کے خلاف بنو امیہ کو ایکسپوز کر کے انہیں بھی امتحان میں ڈالا کہ اب اسے بھی مانو. تو ہر فرقے کو اس کے زور کے اوپر گرایا. اس کے اوپر میری جو ویڈیو ہے مجلس 50 انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا، وہ تفصیلاً 4 گھنٹے کی ویڈیو ہے. اس میں نے تمام مکاتب فکر کو بات کیسے ان کے سامنے رکھنی ہے، جو ان کے انٹرسٹ کی چیز ہے اس سے سٹارٹ لینا ہے، جو ان میں غلط چیز ہے، برائی ہے، اس سے سٹارٹ نہیں لینا، وہ تو بات ہی نہیں سنیں گے. جو ان کے انٹرسٹ کی چیز ہے، جس کی بنیاد پہ وہ لوگوں کو گمراہ کہتے ہیں، اسی کامن ٹرم سے آپ نے آغاز کرنا ہے. مثلا بریلوی کہتے ہیں کہ جی باقی سارے گستاخ ہیں، انہیں کہ بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ گستاخی نہیں ہونی چاہیے. وہ آپ کو بتائیں گے جی اشرف علی تھانوی نے تھانوی رسول اللہ کو انڈورس کیا، آپ کے بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں، غلط کیا. لیکن اب یہ چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ بھی نکلا ہے. اب آپ کہاں بھاگیں گے؟ کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو آپ خود مانے ہوئے ہیں. جو بندی کہیں گے کہ بریلوی جو ہے وہ قبروں سے مانگتے ہیں، اور یہ بزرگان دین جو ان کے نزدیک ہیں ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے اور یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. یہ گمراہ کن عقائد پھیلا رہے ہیں آپ کے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن سرکار یہ دیکھیں، آپ کے اشرف تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ قاسم ننوتوی صاحب مرنے کے 6 سال بعد فزیکلی قبر سے نکل کر دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے واپس چلے گئے، خواب میں نہیں.
اب آپ بتائیں, تھوڑی دیر پہلے تو آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ عقیدہ غلط ہے, اب بتائیں, بند گلی میں چلے گئے نا. اسی طریقے سے اہل تشیع کا یہ کلیم ہے کہ وہ حضرت علی کی مخالفت کے اوپر صحابہ کرام علیہ رضوان پر سب و شتم کرتے ہیں, اصحاب جمل کے اوپر, اگرچہ انہوں نے معافی بھی مانگ لی حضرت علی سے اور معاملہ کنکلوڈ ہو گیا. پھر بھی انہیں آپ بتائیں کہ خوارج وہ تھے جو حضرت علی کو چھوڑ گئے, ان کے اپنے فوجی تھے, پھر بھی حضرت علی نے مال غنیمت میں سے ان کا حصہ مقرر کیا ہوا تھا جب تک کہ انہوں نے مسلمانوں کو قتل نہیں کیا, اور ان پہ کفر کا فتویٰ بھی نہیں لگایا, کہا ہمارے بھائی تھے بھگوڑے ہو گئے, نہ یہ کافر ہے نہ یہ منافق ہے. تو یہ ہر ایک فرقے کو آپ نے اصول اور مبادی کے اوپر گرانا ہے. اہل حدیث یہ کہتے تھے کہ جی ہمارا نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ بخاری مسلم میں لکھا ہے, دیکھیں یہ لوگ سنی ہو کر بھی بخاری مسلم کو مان کر بھی اس پہ عمل نہیں کرتے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, نماز کا طریقہ یہی ہے, لیکن سرکار بخاری مسلم میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بنو امیہ نے اس امت کے ساتھ اہل البیت کے ساتھ کیا ظلم کیا. اب آپ بتائیں آپ نے یہ بات ماننی ہے کہ نہیں, یہ صرف رفع الیدین کی حدیثیں ماننی ہے. تو یہ اصول اور مبادی پر اس کو میں نے اینٹی وینم پھکی الزامی جواب کہا. اینٹی وینم یہ ہوتا ہے کہ کوبرا جو سانپ ہے نا, اس کے زہر سے اس کا اینٹی وینم تیار کیا جاتا ہے. اس زہر کا علاج کوئی نہیں ہے, وہ زہر نکالا جاتا ہے, وہ زہر جو ہے وہ ڈائلیوٹ کر کے نا گھوڑے کو ٹیکا لگایا جاتا ہے, پھر آہستہ آہستہ گھوڑا اس کے بلڈ کے ساتھ نا اس میں امیونٹی پیدا ہو جاتی ہے, پھر آہستہ آہستہ جب وہ امیونٹی اسٹرانگ ہو جاتی ہے, پھر وہ اس کے بلڈ میں سے جو اینٹی باڈیز بنے ہوئے ہوتے ہیں نا, جو کہ اس زہر سے لڑتے ہیں, وہ نکال لیتے ہیں, وہ اینٹی وینم ہوتا ہے. تیار کس سے ہو رہا ہے؟ اسی وینم سے. یعنی تھانوی رسول اللہ وینم سے چشتی رسول اللہ وینم تیار ہو گیا. صرف بندوں کے نام بدلے ہیں, لیکن بندوں کے نام نہیں, وہ دو مختلف پارٹیوں کے بزرگان دین ہیں. ایک کے لیے بزرگان دین ہے, دوسروں کے لیے وہ گستاخ ہے, اس لیے ان کے لیے آ گیا امتحان والا معاملہ. تو یہ اللہ کا شکر ہے ہم نے کیا ہے, مشکل کام تھا, اللہ تعالیٰ نے لیا ہے, کیونکہ اس کے ساتھ جان کا رسک جڑا ہوا ہے اور ڈی فیم ہو جانے کا خطرہ جڑا ہوا ہے, گالیاں پڑتی ہیں, اس لیے اس کام کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا. پوری زندگی لوگ ختم نبوت کا نام لیتے ہیں, توحید کا نام لیتے ہیں, لیکن شرک جو اریاں شرک ہے اسے بائی نیم مینشن نہیں کر پاتے. اس کی وجہ سے لوگ ان کی بات سن کے بھی اسی عقیدے پہ رہتے ہیں جس پہ وہ پہلے تھے, صرف ان کی گفتگو کو انجوائے کرتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارا کوئی چھوٹا سا کلپ بھی کسی کے موبائل میں چلا جائے نا, تو ایک بار بندے ہل جاتے ہیں کہ یار یہ کون ہے جو اتنے کانفیڈنس سے بول رہے ہیں, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو ظاہر ہے اس کے آگے پیچھے میں پھر وہ بات کر کے اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. یہ وہ کام ہے جو مجادلہ ہے, اللہ کے فضل سے یہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے, اور اس میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو درگزر فرمائے, اور آئندہ بھی حکمت کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ 3 موڈ ذکر کر کے اگلا حصہ میں آیت کا آلریڈی کور کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کون گمراہی پر ہے, اس کے راستے سے بہکا ہوا ہے, اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت پہ ہے. یعنی تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے اللہ کی طرف بلانا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ کون گمراہی اور ہدایت پہ ہے, وہ قیامت والے دن فیصلہ کرے گا. دنیا میں تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن, یہ کام تم نے کرنا ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ, اگر تم کسی کو سزا دو تو بس اتنی ہی سزا دو جتنی اس نے تمہیں تکلیف دی ہے. جو سورہ المائدہ میں بھی آیا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک, دانت کے بدلے دانت, کان کے بدلے کان, ہر زخم کے بدلے اسی لیول کا زخم, اس سے زیادہ نہیں آپ دے سکتے. ما عوقبتم بہ, جو انہوں نے تکلیف پہنچائی اسی لیول کی. وَلَئِن صَبَرْتُمْ, اور اگر تم صبر اختیار کرو گے, لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, تو صبر کرنے والوں کے لیے اس سے بہتر چیز تو کوئی ہو نہیں سکتی. صبر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بدلہ نہ اتاریں,
بدلہ اتار کر بھی صبر ہو سکتا ہے. اس تکلیف پر جو اللہ کی طرف سے آئی آپ صبر کریں, بدلہ لینا آپ کا حق ہے, کیونکہ تکلیف جو آپ پہ آئی ہے وہ تو نہیں ختم ہوئی نا. اگر کسی شخص کا بیٹا قتل ہو گیا ہے تو یہ تکلیف تو اس کی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی, اس پہ تو اسے صبر کرنا ہوگا. یہ تکلیف ایون وہ قاتل کو پھانسی بھی چڑھوا دے تب بھی نہیں جا سکتی, بیٹا تو اس کا واپس نہیں آنا. لہٰذا یہ نہ سمجھیے گا کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ تم معافی کی روش اختیار کرو. یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ معاف کرنا چاہتے ہیں کریں, نہیں کرنا چاہتے ہیں نہ کریں, وہ آپ کا رائٹ ہے. اگر معاف کریں گے, وہ سورہ شورا میں آیا کہ اگر کوئی معاف کر دے گا اس کے اگینسٹ پھر اللہ تعالیٰ مزید اجر قیامت والے دن دے گا. لیکن یہ آپ کی مرضی ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی اس پہ مجبور نہیں کیا. وَاصْبِرْ, اور اے محبوب صبر کرو, وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, اور تمہارا صبر بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوگا. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ, اور ان پر غم نہ کھاؤ جو تمہاری دعوت حق کو قبول نہیں کر رہے. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ, اور نہ ان کے فریبوں کی وجہ سے اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس کرو کہ کہیں میری دعوت حق کو نقصان نہ پہنچا دیں. تم سچائی کے ساتھ اپنی دعوت کو بیان کرو, اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہے. کوفت ضرور ہوتی ہے, قرآن میں کئی جگہ یہ بھی آیا کہ ان کی باتوں سے نبی تمہیں کوف ضرور ہوگی, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تمہاری جیت ہوگی. دنیا میں بظاہر نہ بھی ہوئی, آخرت میں تو ہونے والی ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو اس غم میں مبتلا نہیں کرنا کہ لوگ حق نہیں قبول کر رہے, اور نہ اس غم میں پڑنا ہے کہ یہ جو اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہو جائے گا. تم نے اپنا کام کرنا ہے, یہ اپنی مکارانہ چالیں چلتے رہیں, اللہ تعالیٰ اہل حق کا ساتھ دے گا. ان اللہ مع الذین اتقوا, بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہے ان لوگوں کے جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں. اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے جو خدا سے ڈرنے والے لوگ ہیں. والذین هم محسنون, اور وہ لوگ جو کہ نیکوکاری کی روش اختیار کرتے ہیں, درجہ احسان کے اوپر پہنچے ہوئے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمانے والا ہے. یعنی نبی الاسلام اور ان کے جانثار اہل البیت علیہم السلام اور جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان سب کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تمہاری کامیابی ہونے والی ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور دنیا نے دیکھا, ابھی تو آخرت میں جب لوگ اجر دیکھیں گے تو اس اجر کے تو کیا کہنے. الحمدللہ یہاں پہ ہمارا پارہ نمبر 14 بھی مکمل ہوا اور سورۃ النحل بھی کمپلیٹ ہوئی. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.